غموں کا بھی اظہار کرنا. یہ سب کہنے لگے اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کیا رسول اللہ ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ آپ لوگ ہر سال مناتے ہیں. یہ سب سوالات آپ لوگوں سے بھی ہوتے ہوں گے نا، ہر سال پیدا ہوتے ہیں. ہم نے کہا مولانا صاحب یہ بتائیے کیا قرآن ہر سال اترتا ہے؟ قرآن ہر سال اترتا ہے؟ نہیں ہر سال تو نہیں اترتا، لیکن ہم نے کہا ہر سال شب قدر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. کیا بات. قدر بنی کیوں ہے؟ وہ رات بعظمت رات کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن اتارا. کیا بات. اور قرآن کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور تم نے کیا جانا یہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قدر کی رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو جب ایک بار قرآن اترا تو وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر اور ہر سال آتی ہے. قرآن تو ہر سال نہیں اترتا نا. تو جس مہینے میں قرآن اترا، جس رات میں قرآن اترا، اسے ہم ہر سال مناتے ہیں اور جاگتے ہیں اور اس میں عبادتیں کرتے ہیں. تو جس رات میں صاحب قرآن تشریف لایا، کیا بات ہے. واہ واہ واہ. قرآن لانے والا، ہائے 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 ہائے. آپ بتائیے کیا اس وقت رحمتوں کا نزول نہیں ہوگا؟ واہ. رحمت تو اترتی ہے، وہ دن مبارک ہوتا ہے. تو ان سوالات کے چکر میں نہ پڑا کیجئے. کہتے مولانا صاحب حضرت آپ لوگ غم کیوں نہیں مناتے؟ اسی دن تو حضور کی وفات بھی ہوئی ہے. ہم نے کہا ہاں بھائی آپ غم ہی منا لیجئے. آپ ہم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب آپ غم کیوں نہیں منا رہے ہیں، تو کم سے کم آپ غم منا لیجئے. ایک غم کا جلوس نکال لیجئے کہ بھائی ہم کو بہت غم ہے، آج کا دن حضور کے وصال کا دن ہے، انتقال کا. نہیں، ہم کیوں غم منائیں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کا غم 3 دن سے زیادہ منائے. صرف بیوی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے شوہر کا سوگ 4 مہینے 10 دن منائے گی. اس کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کا سوگ منائے. تو ہم سوگ والے تو ہیں نہیں. اور سن لیجئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری ولادت بھی رحمت ہے اور میری وفات بھی رحمت ہے. کیا بات ہے. واہ. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. حضور فرماتے میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. تو غم منانے کا تو موقع نہیں ہے، خوشیاں منانے کا موقع ہے. کیونکہ اس رات میں، اس دن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی. اچھا قرآن کا اپنا ایک انداز ہے. وہ خالق کریم جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے سرفراز کیا، ہمارا رواں رواں اس کے احسان کے تلے دبا ہوا ہے. ہماری آنکھیں اس کی نعمت ہیں، ہمارے اعضائے بدنیاں اس کی نعمت ہیں. اگر جسم کا ایک عضو، ایک پارٹ تھوڑا سا ڈیمیج ہو جائے تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی عظیم چیز کا نقصان ہوا. ایسے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا. ہمارا جسم کتنا قیمتی ہے کبھی ہم نے اندازہ ہی نہیں لگایا. لیکن ایک کڈنی اگر ڈسٹرب ہو جائے، اب یہاں سے میدانتا سے بزرگاں دوڑتے رہیے، کوئی ڈونیشن کرنے والا کوئی ڈونر مل جائے، کوئی ملا بھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ 15 لاکھ خرچے ہوں گے. تو کہا ڈاکٹر صاحب کوئی گارنٹی نہیں، بحث کر گئی تو فابہا نہیں تو پھر جا سکتے ہیں آپ. اب سمجھ میں آیا کہ ایک پارٹ ہمارے جسم کا ایسا تھا جس کی قیمت 15 لاکھ. ایک ہاتھ کی قیمت کئی لاکھ ہے. سراپا آپ کا وجود کئی کروڑ کا ہے. کئی کروڑ کا آپ کا وجود ہے جس کو آپ اہمیت نہیں دیتے، جس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں اور جس صحت کا آپ خیال نہیں رکھتے. آپ بتائیے کہ اللہ نے احسان جتلایا آپ کا کہ بندے میں نے تجھے آنکھیں دی میرا احسان ہے، میں نے تجھے ہاتھ دیا میرا احسان ہے، میں نے تجھے پاؤں دیا میرا احسان ہے. نہیں، اللہ نے احسان نہیں جتلایا. آنکھیں دی، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، اعضائے بدنیاں دیا، صحت دیا، سب کچھ دیا، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا. لیکن ہاں جب اپنے محبوب کو جلوہ گر فرمایا
تو پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ ان کے درمیان اپنے رسول گرامی وقار کو جلوہ گر فرما دیا۔ رسول گرامی وقار، اللہ اللہ، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ کیا بات؟ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ آپ نے سنا کبھی جنم دن منانے میں کوئی جھگڑا ہوتا ہو؟ نہیں۔ کبھی سنا آپ نے؟ اچھا، گائے بھینس کی طرح چلتے پھرتے کھانے پر کبھی آپ کے بزرگوں میں کوئی جھگڑا ہوا؟ کسی نے کہا کہ بھائی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، تو آپ نے تو نہیں کیا تھا، آپ ایسے کیوں کھانا کھلوانا، میں آپ کے گھر نہیں کھانا کھاؤں گا؟ کوئی ایک واقعہ ایسا اچھا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جتنا وی آئی پی آدمی ہے اتنا زیادہ چڑھواتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ کوئی اعتراض کرنے والا نہیں۔ ہر تیسرے دن کسی نہ کسی کے گھر میں برتھ ڈے بن رہا ہے، بڑا سا کیک آ رہا ہے، موم بتیاں آ رہی ہیں اور پھونک پھاک ہو رہی ہے، لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ کسی صحابی نے اپنے بچے کا برتھ ڈے منایا کہ نہیں منایا، کیک منگایا کہ نہیں منگایا، موم بتیاں پھونکی، کوئی جھگڑا نہیں، ایک دم۔ لیکن جب رسول کا دن منانے کی بات آ جائے تو پھر تیوریاں چڑھنے لگتی ہیں اور نظریات بدلنے لگتے ہیں۔ ہائے ہائے، ذرا آنکھیں بند کے کبھی اپنے دل کو جھانک کے دیکھو کہ رسول کی میلاد میں ہوتا کیا ہوتا ہے؟ شاعر کھڑا ہوتا ہے، رسول اللہ کی تعریف کرتا ہے، واللیل زلفوں کی باتیں کرتا ہے، والضحیٰ چہرے کی بات کرتا ہے، مدینے میں خرام ناز فرمانے کی بات کرتا ہے، لب و رخسار کی باتیں کرتا ہے، مصطفیٰ کی عطاؤں کی باتیں کرتا ہے، مصطفیٰ کی سخاوت کی باتیں کرتا ہے، مصطفیٰ کے مدینے میں خرام ناز فرمانے کی باتیں کرتا ہے، مصطفیٰ کے غرباء و مساکین پر اپنی توجہ اور رحمت فرمانے کی بات کرتا ہے۔ وہ تو رسول کی عطاؤں کا چرچا کر رہا ہوتا ہے اور آپ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ یہ اہل سنت کی قسمت میں لکھا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ اپنی قسمت پہ ناز کیجیے۔ کسی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ ہیرو ہیروئن کا تذکرہ کرے، صحیح بات، ان کا ڈے منائے، اور کسی کی قسمت میں لکھا ہے کہ وہ رسول اللہ کی تعریف کرے کیا بات، اور ان کا ڈے منائے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ رہے گا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، جس سے محبت کرے گا، کیا پیغام۔ اور جان لیجئے جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت رسول اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ دیوان گانے محمد عربی کو دیکھ کے دنیا بھی گھبرا جاتی ہے۔ کیا بات، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، باہوں میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی۔ کیا ہم بات، تو عشق والے ہیں، ہم تو حضور سے عشق کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں جو جان مانگو گے تو جان دیں گے، جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اگر حضور کی ناموس کی بات آ گئی تو اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے عزت مصطفیٰ۔ کیا بات، یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، اپنے بچوں کو رسول اللہ کے عشق کی تعلیم دو، ان کے سینوں میں رسول اللہ کا عشق ڈالو۔ بتائیے یہ محافل رسول اللہ کے عشق کو عام کرنے کا ذریعہ ہے، رسول اللہ کی الفت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، رسول اللہ سے غائبانہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ایک چھوٹا سا بچہ کسی محفل میں بیٹھتا ہے وہ رسول اللہ کی باتیں سنتا ہے، میرے نبی ایسے تھے
جو چاند کو حکم دیتے تو وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا، وہ سنتا ہے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے۔ میرے نبی ایسے تھے جو سورج ڈوب جائے تو اشارہ فرماتے ہیں تو پلٹ کے چلا آتا ہے۔ میرے نبی ایسے تھے کہ درختوں کو حکم دیتے تو درخت اپنی جڑوں کو اکھاڑ کر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو جائے اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے نذرانے پڑھنے لگے۔ میرے رسول ایسے ہیں کہ جب کنکریوں کو حکم دیتے تو کافر کے مٹھی میں بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ وہ سنتا رہتا ہے، چھومتا رہتا ہے اور اپنے رسول سے غائبانہ عشق، رسول کی عزت، رسول کا وقار اور رسول کی محبت غائبانہ طور پر اس کے دل میں پیدا ہونے لگتی ہے اور وہ اپنے آقا سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور یہ محبت جتنی مضبوط ہوتی جاتی ہے ایمان اتنا مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب کوئی رسول کی تعریف یہ کرے کہ رسول میں کون سا بڑا وصف ہے، وہ تو چودھری ہیں جیسے بڑا بھائی، ان کا علم کون بہت زیادہ بڑا علم ہے، ویسا علم تو ہر سب کو حاصل ہے، ہر چرند و پرند کو حاصل ہے۔ کیا بتائیے دل میں کوئی عزت اور عظمت پیدا ہوگی؟ بچہ سوچے گا وہ تو ہماری طرح ہے۔ اللہ اکبر، جس ذات گرامی وقار کے صدقے یہ کائنات بنائی گئی۔ لولا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولا لما خلقت الارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو زمینوں کو پیدا نہ کرتا۔ لولا لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ اللہ واہ۔ اکبر، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں ہے جان، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری کائنات مصطفیٰ کریم کے صدقے میں بنی ہے۔ جس دن حضور تشریف لائے ہیں اس دن کو کیسے بھلا دیا؟ کہتے صحابہ نے نہیں منایا، صحابہ نے تو بہت کچھ ایسا کام کیا جو آپ نہیں کرتے۔ صحابہ نے کبھی جو ٹوٹیاں آپ کے لگی ہیں ان ٹوٹیوں سے وضو کیا ہے؟ آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں۔ صحابہ تو پھوس کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، ایسی پکی عالیشان مسجدیں نہیں تھیں ان کے زمانے میں۔ صحیح بات۔ ان مسجدوں میں پنکھے بھی اتنے عالیشان نہیں لگے تھے، جی ایسیاں بھی نہیں تھیں جی۔ لیکن آپ تو اپنا سارا سسٹم دیکھ کے چلتے ہیں، آپ کو اے سی بھی چاہیے، کولر بھی چاہیے، اور آپ زمانہ کیا لائیں کہ صحابہ نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ارے صحابہ نے سب کچھ کیا ہے، وہ آپ کی کرنے کی اوقات نہیں ہے۔ صحابہ نے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، کیا بات ہے حضرت، ابھی بھی یا رسول اللہ، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردانے۔ ہائے ہائے ہائے۔ صحابہ کی تو شان یہ ہے کہ رسول کے نام پہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سے ڈوب جائے گے گھر میں کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں بھی اسی قبیل کا ہوں جو رسول اللہ کی ناموس کی بات کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اپنے آقا سے محبت کیجیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں بے شرا کے دی ہمو، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبی۔ اور انہوں نے ایک صاحب کو کہا، ان کے زمانے کے ایک بہت بڑے مولانا تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی سیاست میں جاتا ہے تو پھر وہ باتیں بھی سیاسی کرنے لگتا ہے۔ ایک مولانا صاحب تھے حسین احمد مدنی، انہوں نے ممبر پہ تقریر کیا اور کہا کہ ملت از وطن از، وطن ہے تو دین ہے، وطن ہے تو دین ہے، وطن نہیں تو پھر دین بھی نہیں۔ علامہ اقبال کو یہ بات پتہ چلی، علندر لاہوری کو، انہوں نے کہا عجم ہنوز نہ دانند رموز دی ورنہ، عجم ہنوز نہ دانند رموز دی ورنہ، زدیو بند بل حسین ایچ بل عجبی، زدیو بند بل حسین ایچ بل عجبی، سرود پر سر ممبر کی ملت از وطن است۔
سرود پر سر منبر کہ ملت از وطن ز دیوبند بوالحسین اینچ بوالعجبی بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماؤ اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا. فرماتے ہیں کہ دیوبند سے ایک مولانا صاحب منبر سے یہ کہتے ہیں کہ ملت از وطن، ارے یہ اجمی ابھی بھی دین کی روح کو نہیں سمجھ سکے. سنو بمصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہماؤ، اپنی نسبتوں کو محمد عربی تک پہنچاؤ، اس لیے کہ پورا کا پورا دین محمد عربی کی ذات ہے. تمہاری نسبتیں محمد عربی تک نہ پہنچ سکی، تمام ابو لہبی تو تمہارے سارے عمل ابو لہب کے عمل کی طرح ہے. حق ہے. بریلی کے مولانا نہیں فرما رہے ہیں، ہاں یہ علامہ اقبال شاعر مشرق قلندر لاہوری فرما رہے ہیں کہ عشق رسول کیا چیز ہے. ہاں بات. اس لیے اپنے بچوں کو رسول کا عشق سکھائیے.